ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی تھی وہ خود مختاری، وقار، مضبوط اور واضح موقف اور قومی مفاد کی بالادستی پر مشتمل تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی سے بہت پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہندوستان کو عالمی سیاست میں کسی طاقت کے تابع یا خوشنودی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں یہ تاریخی ورثہ شدید خطرے سے دوچار نظر آتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے 1927 میں یعنی آزادی سے 20 سال پہلے اپنی تاریخی مضمون اے فارن پالیسی فار انڈیا میں ہندوستانی خارجہ پالیسی کے بنیادی خاکات واضح کیے۔ نہرو نے لکھا، ہندوستان میں کچھ لوگوں کو یہ بات فضول لگ سکتی ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کے بارے میں سوچیں، لیکن ہمیں عالمی سیاست کو سمجھنا ہوگا اور اپنی راہ خود متعین کرنی ہوگی۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے مفادات یا اپنے طریقہ کار کو کسی دوسری طاقت یا تنظیم کے تابع کر دیں۔ یہی وہ فکری بنیاد تھی جس پر آزادی کے بعد ہندوستان نے نان الائنڈ موومنٹ اور خود مختار خارجہ پالیسی کی عمارت قائم کی۔ نہرو کا یہ تصور کہ ہندوستان کسی بیرونی طاقت سے مدد کی امید نہ رکھے اور اپنے سفارتی ڈھانچے کو خود مضبوط بنائے، آزادی کے بعد مسلسل برقرار رہا۔ نہرو نے لکھا تھا، ہمیں باہر سے مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے مفادات کی نمائندگی خود ہمارے لوگ کریں۔ 1947 میں اقتدار ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آیا اور کئی دہائیوں تک مختلف وزرائے اعظم نے اس ورثے کو سنبھالے رکھا، لیکن نریندر مودی اس روایت سے انحراف کی علامت بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم مودی جو بار بار ہندوستان کے انسانی وسائل اور 1 ارب سے زائد آبادی والے ملک ہونے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اشاروں پر جھکتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے اختیار کی گئی خارجہ پالیسی نے نہ صرف ہندوستان کے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ عالمی سطح پر ملک کے وقار کو بھی شدید مجروح کیا ہے۔ ٹرمپ کے بیانات شخصی نہیں، قومی تذلیل۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ وقفے سے جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، انہیں شخصی بیانات کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ کہ وزیر اعظم مودی نے ان سے ملاقات کے لیے کہہ کر وقت مانگا کہ سر کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں؟ India ordered 68 Apaches and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you please? جب وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے تو مودی کا اس دعوے پر نہ تو کوئی تردیدی بیان سامنے آیا اور نہ ہی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی وضاحت۔ یہ خاموشی محض ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی تذلیل کے مترادف ہیں۔ 19 اکتوبر 1954 کو چین کے رہنما ماؤ زیڈونگ کے ساتھ گفتگو میں نہرو نے کہا، دنیا کا مرکز صرف یورپ یا امریکہ نہیں ہو سکتا، ایشیا لازمی طور پر عالمی سیاست کا ایک بڑا مرکز بننے والا ہے۔ جب ماؤ نے پوچھا کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں چلتا، تو نہرو نے جواب دیا، ہندوستان کسی ملک سے نہیں ڈرتا، مہاتما گاندھی نے ہمیں بے خوفی سکھائی ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمیں درست اور مناسب لگے۔ نہرو مزید کہتے ہیں، دنیا میں اصل اہمیت انسانوں کی ہے، نہ کہ صرف دولت کی۔ وزیر اعظم مودی بھی ہندوستان کی آبادی اور انسانی وسائل کا ذکر کرتے نہیں تھکتے، لیکن عملی طور پر ان کی خارجہ پالیسی خوف، دباؤ اور خوشنودی کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تضاد ہندوستان کے عالمی تشخص کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہندوستان کا وقار اور عالمی مقام صرف اسی وقت بحال ہو سکتا ہے جب خارجہ پالیسی کو خود مختار بنائیں، جرأت مند خارجہ پالیسی اپنائیں اور قومی مفاد کو مقدم رکھیں۔ خارجہ پالیسی کسی فرد کی انا یا کسی طاقت کی خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ قوم کے وقار اور عوام کے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آج بھی خارجہ پالیسی کو پرانی بنیادوں پر استوار کیا جائے تو ہندوستان کو عالمی سیاست میں باوقار، خوددار اور بااعتماد مقام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن
شرط یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے۔